إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ جو گزر چکا وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. ذی الحجہ میں ہم قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال کا. اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے کے تعلق سے کیا فضیلتیں ہیں، محرم کے مہینے میں کیا کرنا سنت ہے، اور پھر کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے. جو آج کل لوگوں نے ماہ محرم میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں اور اسلام کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں
یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سنتے چلیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی دن سے 12 ہیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو مہینے میں، سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں سے 4 مہینے تھے، 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے 4 مہینے جو حرمت و ادب کے ہیں ان میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں۔ یہ حرمت و ادب کے مہینے، حرمت والے ہیں۔ اور ایک مہینہ بیچ میں ہے جس کو رجب بولتے ہیں، وہ بھی حرمت و ادب والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت و ادب والے۔ حرمت والے، ادب والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و قتال کرنا درست نہیں ہے۔ جاہلیت میں لوگ ہمیشہ جنگ و قتال میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کا وہ بھی خیال کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ و قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے سے باز رہتے تھے۔ 3 مہینے جو پے در پہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو اس میں حج کی تیاری کرتے، حج کے لیے جاتے، پھر واپس آتے، تو آنے جانے اور حج کرنے میں 2-3 مہینہ کا وقت ان کا لگ جاتا، دور دراز سے تو کہ آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے 3 مہینے پے در پہ حرمت و ادب والے، اور بیچ میں 1 مہینہ رجب کا حرمت و ادب والا قرار دیا گیا کہ بیچ میں بھی کیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ آ جا سکے، اس لیے اس مہینے کو بھی حرمت و ادب والا قرار دیا، اس میں بھی لڑائی جھگڑے، جنگ و قتال کو بند رکھا گیا۔ یہ اس کا مطلب۔ تو 4 مہینے حرمت و ادب والے، اسلام نے بھی ان کے تقدس کو برقرار رکھا اور حرمت و ادب والا مہینہ اس کو قرار دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ کو ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 مہینے جو ہے اس میں جنگ و قتال کرنا یہ ظلم ہے، اس سے باز رہو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ہر طرح کی گناہ کے کام سے بچو، ہر طرح کی معصیت سے بچو، کیونکہ یہ سب ظلم ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینے میں گناہ کا کام کرنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان مہینوں میں گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک آپ نے گناہ کیا، اس کا کئی گنا آپ کو گناہ لکھا جائے گا، اور ان مہینوں میں اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی کئی گنا لکھا جائے گا، یہ اس کا مطلب۔ تو سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی لمحے میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان مہینوں کا ادب کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہے۔ جنگ و قتال کرنا، اور بعض جو مہینے ہیں سال کے، ان مہینوں میں جنگ و قتال کرنا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دائرہ میں رہتے ہوئے ضرورت پیش آ گئی مشرکوں سے جنگ کرنے کی، تو جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن ان مہینوں میں نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر دشمنان اسلام اگر پہل کرتے ہیں جنگ کرنے میں تو اپنا آپ دفاع کر سکتے ہیں، ان مہینوں میں بچاؤ کر سکتے ہیں، پہل نہیں کر سکتے، یہ اس کا مطلب ہے۔ بہرحال یہ
حرمت و ادب والے ہوئے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ قرار دیا۔ محرم کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے آج کے خطبے میں۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے صحیح مسلم کی، بیان کرتے ہیں کہ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ محرم کے روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کا گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلا ایک سال کا گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے رہے، اور قریش کے لوگ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کے تعلق سے یہ اعلان کروایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے روزے کے تعلق سے اعلان کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر مدینہ میں اور مدینہ منورہ کے ارد گرد میں جو بھی بستیاں تھیں ان سب میں یہ اعلان کروایا گیا، باقاعدہ طور پر یہ اعلان کروایا گیا۔ اور اب رمضان کے روزے فرض ہو چکے تو یہ اعلان کروایا گیا کہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے، اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو اب محرم کا جو روزہ ہے 10ویں تاریخ کا، اس کے ہوا کہ جو چاہے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے اور جو چاہے اس روزہ کو چھوڑ دے نہ رکھے، کو ضروری اور اجباری نہیں قرار دیا گیا۔ یہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ اعلان ہوا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا اور اس کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے تھے تو ان کو ہم اون کا کھلونا دے دیا کرتے تھے، اون کا کھلونا، اور اس کی وجہ سے وہ بچے کھیلتے رہتے تھے، ان کا دل بہلتا ہے اس کی وجہ سے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلواتے تھے۔ باقاعدہ طور پر یہ اسلامی نظام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی پریکٹس کروائیں، عادت ڈلوائیں، نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیں، پریکٹس کروائیں۔ جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے اسی وقت سے لے کر 9 سال 10 سال تک، اور پھر 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے اس کے بعد اگر نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں تب ان کو مارنے کا حکم ہے۔ بیان یہ کرنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ طور پر روزہ رکھنے کا عملی مشق کروائی جا رہی ہے، پریکٹس عادت ڈلوائی جا رہی ہے۔ کتنے چھوٹے بچے ہوں گے کہ روتے ہیں بھوک کی وجہ سے تو ان کو کھلونا دیا جاتا ہے اون کا، تاکہ اس کھلونے کے ذریعے سے وہ بچے کھیلتے رہیں، دل ان کا بہلتا رہے اور پھر بھوک اور پیاس کی طرف ان کا دھیان نہ جائے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جائے۔ یہ عالم تھا اس وقت، اور آج کے دور میں مسلمانوں کا یہ عالم ہے، بچے سے کیا ہے جوان ہو گئے، بوڑھے ہونے لگے، پھر بھی انہیں کیا ہے نہ تو نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائی جا رہی ہے، نہ تو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائی جا رہی ہے، اور نہ ہی دیگر نیک اعمال کرنے کی عادت ڈلوائی جا رہی ہے۔ کھلا کیا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ایسا مسلمان نہیں کرتے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پر بچپن ہی سے کیا ہے اللہ کون ہے، شرک کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے، ان کی طرف ان کے ذہن و دماغ کو مائل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وقت سے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچپن ہی سے نماز کے عادی بن جائے، روزہ رکھنے کے عادی بن جائے، سچ بولنے کے عادی بن جائے وغیرہ، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال محرم کے مہینے میں سنت یہ ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے سنا اور دیکھا کہ یہودی لوگ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، وجہ معلوم کی، تو معلوم یہ ہوا، جواب یہ ملا کہ 10ویں محرم کا روزہ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ یہ 10ویں محرم کی تاریخ تھی کہ موسیٰ نبی کو فرعون کے ظلم سے کیا ہے نجات ملی تھی۔ نجات کیسے ملی تھی کہ فرعون لاؤ لشکر لے کر موسیٰ نبی کا پیچھا کیا تھا مارنے کے لیے، دریا نیل تک پہنچتا ہے، موسیٰ نبی تو دریائے نیل میں ان کے لیے راستہ بنا دیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاتے ہیں، فرعون اپنے لشکروں کو لے کر پہنچتا ہے دریائے نیل کے قریب اور دیکھتا ہے کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی کیا ہے اس میں نکلتا ہے، پار ہونے کے لیے اس میں داخل ہوتا ہے، بیچ سمندر میں پہنچتا ہے دریا میں، اور دریا کو ملنے کا حکم ہو جاتا ہے، اور پھر فرعون اور ان کا لشکر ڈوب کر مر جاتا ہے۔ اس طرح سے موسیٰ نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بچایا اور نجات دی۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کو روزہ رکھنا شروع کیا، ان کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا، یہود یہ موسیٰ نبی کی قوم ہے، بنی اسرائیل ہے، اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ وجہ بیان کی کہ موسیٰ نبی کو آزادی ملی تھی، نجات ملی تھی، اس کی وجہ سے کیا ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نحنو احق کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم کیا ہے یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور تم سے ہم زیادہ موسیٰ نبی سے قریبی ہیں، اس لیے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کا ہم روزہ رکھیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت اس وقت سے چلی آ رہی ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کے تعلق سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کہا، کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یعنی دنیا سے چلے گئے۔ تو سنت یہ قرار پائی کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، اور یہودیوں کی مخالفت میں کیا ہے 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھنا، 9ویں کو بھی رکھنا ہے اور 10ویں کو بھی رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کو بھی، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ بہرحال 9ویں 10ویں کو کیا ہے روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی، چونکہ وہ 10ویں کو صرف روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ محرم کے مہینے میں کیا ہے کرنا، یہ سنت ہے۔ کیا سنت ہے نبی کی کہ 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ ان کے علاوہ اور اس میں کوئی کام اور سنت نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، وغیرہ جو بھی نیکی کے کام ہے ان کو اب انجام دیجئے۔ سنت کیا ہے 2 دن یہ روزہ رکھنا ہے، یہ سنت، یہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ 9ویں تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ فضیلت کیا ہے، 1 سال کا گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتا ہے، یکفر سنۃ الماضیہ، پچھلا 1 سال کا گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے، نبی نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، یہ سنت ہے محرم کے مہینے میں۔ لیکن آج کے موجودہ دور میں اس محرم کے مہینے میں کیا ہے لوگوں نے کیا ہے ایجاد کر لی ہے، بدعتیں، خرافات، شرکیہ اعمال وغیرہ، بڑا ہی کیا ہے افسوس کا مقام ہے اور دکھ بھری کیا ہے باتیں کہ جو سنت تھی اسے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھنا تھا وہ بہت کم لوگ رکھتے ہیں، اور اکثر لوگ اس بدعت میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ 10ویں محرم کو باقاعدہ طور پر تعزیہ اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کھانا وغیرہ پکوان عید کی شکل دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے غیر اسلامی ہے۔
दुरुस्त नहीं, ये ईद का दिन नहीं है। ईद तो अल्लाह के रसूल ने क्या है साल में 2 मरतबा करार दिया, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, वो ईद है हमारे लिए। इनके अलावा तीसरी कोई ईद नहीं है। मुहर्रम हमारे लिए ईद नहीं है कि उस दिन हम ईद मनाएंगे, लेकिन लोगों ने ईद मनानी शुरू कर दी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को क्या है उसमें वसीला बनाया, उसको आड़े लाया कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। इसकी वजह से उनके नाम का ताजिया बनाते हैं, फिर नाचते कूदते खेलते हैं और उसको ले जाकर फिर कहीं फेंक देते हैं। ये सब क्या है बिदअत पर मुश्तमिल, और इसमें क्या है कुछ काम ऐसे हैं जो शिर्क पर मुश्तमिल है। ताजिया बनाने के बाद लोग उस ताजिया से फिर दुआएं मांगते हैं, सरबा सुजूद होते हैं, सजदाएं करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं वगैरह, जो ये सब शिर्क पर क्या है मबनी है। और शिर्क करने वाला कभी बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने तौबा नहीं की, बगैर तौबा के अगर उनका इंतकाल होता है तो हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। इतना बड़ा मामला है। तो ताजिया उठाना, फिर क्या है उसमें लोगों ने मातम करना शुरू किया कि हुसैन के नाम पर लोग मातम करते हैं, यजीद को गालियां देते हैं, जबकि यजीद इसके ताल्लुक से बेकसूर है कि हजरत हुसैन की शहादत एक इत्तेफाकी शहादत हुई, इत्तेफाकन क्या है शहीद कर दिए गए। इनसे पहले इनसे बड़े बड़े सहाबाए किराम शहीद हुए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, हजरत अली के बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जहर देकर शहीद किया गया। तो बड़े बड़े अजिल्ला सहाबाए किराम शहीद हुए। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए मैदान बदर में। ये बड़े बड़े जलील कदर सहाबाए किराम हैं, ये लोग शहीद हो गए, लेकिन इनके नाम पर क्या है ये लोग मातम नहीं करते। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर मातम करते हैं। और ये मातम करना क्या है इस्लाम ने गलत करार दिया है, ये हराम है, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं कि 4 चीजें मेरी उम्मत में ऐसी हैं जो मेरी उम्मत के लोग इन 4 चीजों को नहीं छोड़ेंगे। उनमें से एक चीज हसब, कौमियत की बुनियाद पर क्या है फख्र करना, ये हमारी उम्मत कौमियत की बुनियाद पर फख्र करेंगे। और दूसरी चीज दूसरे के नसब पर ताना मारेंगे, ताना क्या है देंगे। और तीसरी चीज सितारों के जरिए से किस्मत आजमाई करेंगे। और चौथी चीज अन्नियाहा, मातम करेंगे। चौथी चीज ये दौरे जाहिलियत की चीजें हैं, ये उमूर जाहिलियत की चीजें हैं। मातम करना ये दुरुस्त नहीं है, ये हराम है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया लैसा मिन्ना व शक्कल जुयूबा व दाअ बिदअवल जाहिलियती, वो आदमी हम में से नहीं है जो रुखसार को पीटता है, अपने चेहरे को थप्पड़ मारता है, सीना और गरीबान को चाक करता है, कपड़े फाड़ता है और जाहिलियत की पुकार को पुकारता है, वो हम में से नहीं है। यानी मातम करने वाला नबी पाक कहते हैं वो लोग हम में से नहीं है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर क्या है जो आज से 14 साल गुजर गए उनकी शहादत के दिन, और उसके बाद भी मातम खत्म नहीं हो रहा है। तो अब ये बताइए इस हदीस की रोशनी में ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से है या निकल गए हैं। लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुनूबा व दाअ बिदअवल जाहिलियती, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ऐसे लोग हम में से नहीं हैं जो मातम करते हैं। और आज के दिन यानी 10वें मुहर्रम को शिया लोग मातम करते हैं। और शिया लोगों की देखा देखी ये क्या है बरेलवी लोग भी इसमें मातम करते हैं, ताजिया उठाते हैं। आप कोई मतलाओ ये ताजिया की तारीख कहां से शुरू हुई है? बगदाद की सरजमीन में हुक्मरान था मुइज़ुद्दौला। 352 हिजरी में इन्होंने क्या है इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया उठाया। कितना? 352 हिजरी में क्या है ताजिया इन्होंने उठाया। इमाम हुसैन की शहादत के 352 साल ताजिया उठाया। और बगदाद में क्या है उस दिन 10वीं मुहर्रम को सारी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया। औरतों का जुलूस क्या है गलियों में सड़कों में निकाला कि मातम करे, रोए पीटे, और ताजिया को लेकर क्या है घुमाया गया। उस दिन से क्या है ताजिया उठना शुरू हुआ। ये मरता है और इनके बाद इनका बेटा इज़्ज़ुद्दौला गद्दी को संभालता है और फिर इस बिदअत और इस शिर्क के काम को फरोग देता है, तक़वियत पहुंचाता है, आगे तक ले जाता है। और इस तरह से पूरे मुल्क में ये रिवाज पाता है और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह ये फैलने लगता है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तैमूरी अहद में क्या है ये क्या है ताजियादारी क्या है यहाँ पर पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? यहाँ के उस वक्त जो हुक्मरान थे तैमूरी अहद में
جب شیعہ تھے، ان کے لاؤ لشکر شیعہ تھے، ان کے بیگمات شیعہ تھے، ان کے افسران شیعہ تھے، اور اس میں کیا ہے یہ سب انتظامی امور میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بغداد جانا، کربلا جانا اس کے لیے ہر سال مشکل ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ وہاں سے حضرت امام حسین کے روضہ اور جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، جو ان کی قبر بنائی گئی ہے، اس کی نقل وہاں سے لائی جائے۔ وہاں سے نقل لائی گئی، وہاں سے مٹی اٹھا کر لائی گئی، اور سرزمین ہندوستان میں اس تیموری عہد کے دور سے کیا ہے یہ تعزیہ داری یہاں بھی شروع ہو گئے شیعوں میں، اور شیعوں کے پھر دیکھا دیکھی بریلیوں میں کیا ہے یہ شروع ہو گیا، اور آج بریلیوں کی دیکھا دیکھی اور ہمارے احناف حضرات بھی اس میں کیا ہے ملوث ہو گئے، اور اس طرح سے ہمارے ملک ہندوستان کے کافی تعداد میں لوگ آج تعزیہ اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جو سراسر کیا ہے بدعت ہے، بعض کام ان میں سے شرک پر کیا ہے مشتمل ہے، اور نوحہ ماتم کرتے ہیں، یہ حرام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو محرم کے مہینے میں ہم کو کرنا کیا تھا؟ روزہ رکھنا تھا، 9 تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو، لیکن کم ہی لوگ کیا ہے 10ویں اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہے تعزیہ میں ملوث ہے، ماتم کرنے میں ملوث ہے، عید منانے میں ملوث ہے۔ اور بتائے کہ 10ویں محرم کو عید منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، دشمنوں نے شہید کیا تھا، اور شیعہ لوگوں نے شہید کیا تھا۔ اس خوشی میں کیا ہے وہ لوگ ایک طرف کیا ہے جرم کو چھپانے کے لیے ماتم بھی کرتے ہیں، اور اندرونی طور پر چونکہ خوش ہے ہم نے اہل بیت میں سے امام حسن کو بھی زہر دیا تھا، ان کے باپ علی کو بھی شہید کیا تھا، ان کے بیٹے حسین کو بھی شہید کیا تھا، شہید کیا ہے۔ اس خوشی میں اندرونی طور پر کیا ہے گھر میں عید بھی مناتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر ماتم بھی کرتے ہیں۔ عجیب نظارہ ہے، عجیب معاملہ ہے، ایک طرف خوشی بھی ہے، ایک طرف غم بھی، عجیب معاملہ ہے۔ غم منائے تب بھی مجرم، خوشی منائے تب بھی مجرم۔ غم منانا درست نہیں، کوئی بھی کسی کا عزیز رشتہ دار اگر مر جائے 3 دن سے زیادہ کیا ہے سوگ منانا جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ عورتوں کے لیے صرف یہ اجازت ہے کہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہیں، 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائیں گی۔ اور سوگ منانے کے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ تعزیہ اٹھائیں، گریبان چاک کریں اور کپڑے پھاڑیں؟ یہ نہیں ہے۔ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن گھر میں رہیں گی، زیب و زینت اختیار نہیں کریں گی، ٹپ ٹاپ لباس نہیں پہنیں گی وغیرہ، میک اپ وغیرہ سے باز رہیں گی، گھر میں 4 مہینے 10 دن اس سمپل انداز میں رہنا ہے، یہ سوگ ہے، اس کو سوگ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے اب کر سکتے ہیں، اور دوسرے یہاں شادی بھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اب بتائیے 1400 سال امام حسین کی شہادت کے گزر گئے، اس کے بعد بھی یہ ماتم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں یہ لوگ، یہ نبی کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، خوشی مناتے ہیں تب بھی مجرم ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے، اور اس خوشی میں آپ کے گھر میں پکوان بن رہا ہے، دشمن آپ ٹھہرے کہ آپ نے امام حسین کو شہید کیا، اس خوشی میں آپ کے یہاں پلاؤ بنتا ہے، بریانی بنتے ہیں اور مرغے بنتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے کے پکوان بنتے ہیں، آپ دشمن قرار پائے، ماتم کرتے ہیں تب بھی مجرم ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ماتم کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہماری امت سے نہیں ہے، ایسے لوگ ہماری جماعت سے نکل جاتے۔ تو دونوں طرح کے لوگ مجرم ہیں۔ برادران اسلام، تو محرم کے مہینے میں سنت 9 تاریخ کو روزہ رکھنا، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، ان کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سب بدعت، شرک، خرافات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلامی تاریخ کو سمجھنے، حقائق کو سمجھنے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں خوشحالی عطا فرما، آسانی عطا فرما، اور ظالموں کو اللہ رب العالمین تو ایسی سزائیں
انہیں کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکیں۔ اللہ دعا ہے کہ ملک میں بد امنی پھیل رہی ہے، اللہ رب العالمین ملک کے بد امنی کو تو ختم کر دے، پورے دنیا میں امن و امان عطا فرما، امن و امان قائم کر دے اور بد امنی کا خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما، جن کے والدین اللہ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔